انڈین لکھاری اور ملحد فکر کے نمائندہ جاوید اختر اور مذہبی عالم دین مفتی شمائل کے درمیان اللہ کے وجود پر ہونے والی یہ گفتگو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا، ہزاروں نے سنا، مگر چند خوش نصیب وہ تھے جنہوں نے صرف سنا نہیں، سمجھا بھی اور مان بھی لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں منطق نے انا کو شکست دی، جہاں سوالات نے ضد چھوڑ دی، جہاں شک یقین کے سامنے جھک گیا اور جہاں اللہ نے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا کر دی۔ یہ بحث نہیں تھی، دعوت تھی۔ یہ بحث اس طرز کی نہیں تھی جس میں شور ہو، تلخی ہو یا مخالف کو نیچا دکھانے کی خواہش ہو۔ یہ ایک دعوت تھی، حکمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ مفتی شمائل صاحب نے نہ آواز بلند کی، نہ طنز کیا، نہ جذباتی جملے کہے، بلکہ ہر سوال کو اس کے مقام پر رکھا، ہر اعتراض کو تحمل سے سنا اور ہر جواب کو عقل کے دروازے سے گزار کر پیش کیا۔ اسی لیے بات صرف کانوں تک محدود نہ رہی بلکہ سیدھی دلوں میں اترتی چلی گئی۔ جاوید اختر جیسے لوگ جو ادب، فلسفہ اور فکر میں گہری پہچان رکھتے ہیں، جب اللہ کے وجود پر سوال کرتے ہیں تو وہ سوال عام نہیں ہوتا۔ خدا کے وجود کے بارے میں یہ سوال صدیوں پرانا ہے۔ یونان سے لے کر جدید مغرب تک انسانی فکر کو جھنجھوڑتا رہا ہے، مگر مفتی شمائل صاحب نے اس سوال کا جواب مذہبی نعروں سے نہیں بلکہ عقلی بنیادوں پر دیا۔ وہ لمحہ جہاں بات کنٹینجنسی آرگومنٹ پر پلٹ گئی، یہاں بحث ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچی۔ مفتی شمائل صاحب نے واضح کیا کہ ہم جس کائنات میں ہیں وہ کنٹینجنٹ ہے، یعنی خود سے قائم نہیں ہے، کسی اور پر منحصر ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، ستارے بنتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، کہکشائیں وجود میں آتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے جو چیز خود محتاج ہو وہ کسی اور کو کیسے وجود دے سکتی ہے؟ اگر ہر چیز کسی دوسری چیز پر منحصر ہے تو پھر آخر میں ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو خود کسی پر منحصر نہ ہو، ہمیشہ سے ہو، سب کی بنیاد ہو۔ اسی کو فلسفہ میں نیسیسری بینگ اور اردو زبان میں واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ یہاں جاوید اختر کے پاس انکار کے لیے الفاظ کم پڑنے لگے۔ یہاں سے پھر بات پہنچی انفائنائٹ ریگریس پر۔ مفتی شمائل صاحب نے سادہ مثال دی کہ اگر تم کہو کہ ہر چیز کا سبب کسی اور چیز نے دیا اور وہ کسی اور نے اور وہ کسی اور نے، اور یہ سلسلہ کبھی رکے ہی نہیں، تو پھر کائنات وجود میں آئی ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لامتناہی سلسلہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، اور جو مکمل نہ ہو وہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہاں جاوید اختر خاموش ہو گئے، چہرے پر بے بسی صاف نظر آنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فلسفہ بھی سر جھکا لیتا ہے اور عقل مان لیتی ہے کہ کسی نہ کسی مقام پر ایک آغاز ضروری ہے، اور وہ آغاز صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلی تو اس کے نیچے کمنٹ سیکشن ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ کوئی یہ لکھ رہا تھا کہ میں ہندو پیدا ہوا، ملحد بنا، مگر آج میں نے اللہ کو پا لیا۔ کوئی کہہ رہا تھا میں نے سوچا سمجھا اور مان لیا۔ کوئی اعتراف کر رہا تھا میں نے کلمہ پڑھ لیا، دل کو سکون مل گیا۔ یہ محض کمنٹس نہیں تھے، یہ زندگیاں بدلنے والے فیصلے تھے۔ قرآن کہتا ہے تم ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے۔ یہ بحث، یہ دلائل، یہ گفتگو صرف ذریعہ تھے، اصل کام اللہ نے کیا۔ دلیل کی طاقت، اخلاق کی فتح۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام گالی سے نہیں پھیلا، اسلام زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے دلیل سے، اخلاق سے اور سچائی سے۔ یہ پیغام ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ویڈیو صرف غیر مسلم کے لیے نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بھی تھی۔ یہ ہمیں پوچھتی ہے کیا ہم اپنے دین کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس سوالوں کے جواب ہیں، یا ہم صرف وراثت میں مسلمان ہیں؟ اسلام صرف مان لینے کا نام نہیں، اسلام سمجھنے، جینے اور خوبصورتی سے پیش کرنے کا نام ہے۔
ایمان کوئی نعرہ نہیں لگاتا، ایمان بس دل میں اتر جاتا ہے، اور جب یہ دل میں اتر جائے تو انسان کو اندھیرے سے روشنی میں، شک سے یقین میں، بے سکونی سے سکون میں لے آتا ہے۔ بحث ختم ہو گئی، ویڈیو بھی کل شاید کہیں دب جائے، مگر جو دل بدل گئے وہ اب بھی کبھی پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ کسی نے کلمہ پڑھا، کسی نے سجدہ کیا، کسی نے اللہ کو پہچان لیا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔